बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे फ़रख फ़ताफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अल्लाह खैरियत का से? शुक्र है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ख़ास तौर पे SOPs को फॉलो कर रहे होंगे, अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन सबसे पहले बात होगी मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, और ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो करीब हैं, बड़े ज़ोर शोर से इसके ऊपर बहस व मुबाहिसे जारी हैं। और इस वक्त तमाम जो सियासत है मुल्क की और जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी भी जो सियासत है वो सेनेट के इलेक्शंस के गिर्द ही घूम रही है। और यही वजह थी कि हमने देखा कि चूंकि हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शंस होते हैं और तकरीबन जो आधी सीटें हैं उनके ऊपर ये इलेक्शंस दोबारा से होते हैं क्योंकि वो रिटायर हो जाते हैं। 104 नशिस्तें हैं ऐवान बाला के अंदर और ये इंतखाबात जो हैं ये अभी मुनक्कद होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। और इसी वजह से हमने ये देखा कि PDM जो कि 11 मुख्तलिफ जमातों की ऑपोजिशन जमातों का एक प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से बड़ी ये कोशिश की गई कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि PTI की जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह घर भेज दिया जाए, क्योंकि इस मरतबा जाहिर है आप जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट के इंतखाबात का वो सूबाई और कौमी असम्बली होती है, और वहीं पे 2018 के इंतखाबात में जो बरतरी है वो जाहिर PTI की जमात को हासिल हुई। और इस मरतबा इम्कान भी यही है, जो इस वक्त जो आदाद कह रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर सेनेट में लगता है कि PTI की जो नशिस्तें हैं वो सबसे ज्यादा होंगी और बरतरी हासिल होगी PTI को। और यही वजह थी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले PDM की एक कोशिश थी कि कुछ ऐसा करते हैं। इस्तीफों की पहले बात हुई कि इस्तीफे जो हैं वो दे दिए जाएं, लेकिन वो भी हवा हो गया सारा मामला। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, लेकिन अब एक नया लाए अमल जो है वो जारी किया गया है PDM की तरफ से, और वो फरवरी के अंदर रैलियां, तकरीबन कुछ 6 रैलियां जो है बताई जा रही हैं वो की जाएंगी। तो इससे लगता है कि अब जो लॉन्ग मार्च था वो भी कहीं खटाई में पड़ गया। सो सूरत हाल जो है वो क्या है इस वक्त, और PDM कहां गई? वो PDM जो बड़े दावे कर रही थी, बड़ी बातें कर रही थी, अब वो ज़िमनी इलेक्शंस के लिए भी तैयार हो चुकी है और सेनेट के इलेक्शंस की भी वो तैयारी कर रही है और इसमें भी वो हिस्सा लेगी। सो वो जो एक थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने हुकूमत के ऊपर शायद बनाया था वो भी खत्म हो गया। सो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और फरोख, ये क्या है सूरत हाल? ये PDM तो बड़ी बातें, बड़े दावे, और ये अपने हर फैसले से पीछे हट रही है। सो जो सपोर्टर्स हैं वो तो बड़े मायूस हैं। अच्छा, आपने क्योंकि सेनेट से बात को शुरू किया तो आपकी इजाजत हो तो अवाम के जरा पहले बिल्कुल सेनेट के हवाले से प्रोसेस भी बता दूं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या, एफिकेसी क्या है। पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, फेडरल निज़ाम, वो बाइकैमरल है। 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस है, लोअर हाउस होता है पॉपुलर हाउस, पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना डिवाइड करते हैं, और इस वजह से जो जिस सूबे में आबादी कम होती है उसकी कम रिप्रेजेंटेशन आती है, बाकियों की ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और उनमें एक पंजाब है, आधे मुल्क की आबादी पंजाब में है, और एक बलोचिस्तान है जो कि पाकिस्तान की रकबे का तो 50% है, लेकिन आबादी उसकी जो है वो 7 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान है। अच्छा, इसलिए जो है अब वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलना या बैलेंस होना कम इम्कान है, तो एक टेरिटोरियल हाउस बनाया जाता है, अपर हाउस। अमेरिका के अंदर भी है, बहुत सारे और ममालिक में है। अमेरिका में 50 रियासतें हैं तो हर रियासत की 2 सीटें हैं। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स को मिला के और दीगर जो वो है खवातीन वगैरह को मिला के टोटल 104 स्पेशल सीट जो है उसके 104 जो है ना टोटल वो बनते हैं, नशिस्तें बनती हैं। आपने सही फरमाया, हर 3 साल के बाद जो है वो 52 सीटें जो है ना वो कम होती हैं, उससे रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इस दफा क्योंकि फाटा का मर्जर हो गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उसके जो 4 आउटगोइंग वो हैं मेंबर, वो दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे। 4 रह जाएंगे जो 2024 में जाके मेरी आपने कंफ्यूजन दूर कर दी, क्योंकि मैं 48 देख रही थी जो दोबारा से होने, तो वो इस वजह से हो गया। अब उसके अंदर जो है पूरे का पूरा आपको पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में हर सीट का
सेंटर की सीटों को छोड़ के प्रोविंस की जो सीटें होती हैं उसके अंदर प्रोविंस के एक तो असेंबली, प्रोविंस की असेंबली उसी इलाके की, और सेंटर की भी जो वो है असेंबली, वो वोट डालती है, और उसके बाद ये लोग इलेक्ट होते हैं। अब नंबरों के हिसाब से देखा जाए तो 3 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और सेंटर के अंदर जो है सेंटर में भी जो है वो अक्सरियत इनकी है। तो अब इन तमाम से पता ये चला कि आने वाले दिनों में बोल्स्टर होगा उनका नंबर। अब इसको हटाने के लिए ये इसी के ऊपर खाइफ होके बड़ा शोर मचाया था पीडीएम ने, और पीडीएम का ये था मेरे ख्याल में कि आपको पता होगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का एक पावर शेयरिंग फार्मूला है सेनेट के अंदर। जो चेयरमैन सेनेट है वो तो आपको पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, से आए हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी नहीं। दूसरा जो डिप्टी चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी से है। तो अब पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में पीडीएम के नाम से सारी की सारी गेम करके ना इन लोगों को वो किया है, प्रेशर बनाया और एकदम पीछे हो गए ताकि दे कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन एंड दे कैन प्ले आल्सो। तो अभी जो आने वाले दिन है उसके अंदर मेरे ख्याल में आपको ये नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी, और जैसे वो गाड़ी होती है ना, 2 गाड़ियां इकट्ठे चल रही हैं, ट्रेन की पटड़ियां, और एकदम एक गाड़ी लेफ्ट मुड़ गई, दूसरी दाएं मुड़ गई, ये पीपल्स पार्टी और बाकी की पीडीएम के साथ यही होने वाला है। तो पीपल्स पार्टी हैज प्लेड इट वेल। पीपल्स पार्टी का अब ये आ गया कि जी नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जिसके आपके पास नंबर नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये सारे का सारा? सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए, ताकि सेनेट के अंदर हुकूमत के साथ कोई फार्मूला हो जाए उनके पास। ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा नुकसान पीएमएलएन को होने जा रहा है, क्योंकि मैं तकरीबन देख रही थी 18 रिटायर हो रहे हैं शायद पीएमएलएन के जो सेनेटर्स हैं, तो जाहिर है कि उनकी तादाद काफी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। एक तो उनकी तादाद कम हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब से 2018 के इलेक्शन हुए, बल्कि जब से पनामा पेपर आया, तो इनके एटीट्यूड की वजह से और खासतौर पे मरियम साहिबा के एटीट्यूड की वजह से लगातार एक तनज़्ज़ुली का शिकार है पार्टी। उसकी वजह ये है कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैंक है शहबाज शरीफ का और एक मरियम नवाज का, वो आपस में भिड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी एक किस्म का जो है ना प्रो एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट से बात करने वाला एक तबका बनाने की कोशिश की है पार्टी में। तो इस वक्त इतना कंपटीशन है कि पार्टी अपने आप को ही खराब कर रही है, और मरियम नवाज की जो एग्रेशन है इलेक्शन में वो नुकसान देता है, लेकिन वो सिर्फ ये करता है कि शहबाज शरीफ को वोटर्स के सामने डिस्क्वालीफाई करता है और उसको आगे बढ़ाता है खातून को। तो इस तमाम सारी चीज के अंदर तनज़्ज़ुली जो है वो पीएमएलएन की होने वाली है और बहुत शदीद होने वाली है। अच्छा, अगर हम अददी आदाद को देखें तो उससे ये पता चलता है कि कोई बहुत ज्यादा बढ़तरी जो है वो पीटीआई को तो बढ़तरी हासिल होगी, लेकिन पीटीआई की हिमायती जो जमातें हैं हुकूमत की, उनको मिलाएं या अपोजिशन की तमाम जमातों को, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में एक जमहूरियत को फरोग देने में ये बड़ा अच्छा है कि बहुत ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि एक प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। देखिए ना, मसला ये है कि पॉपुलर हाउस के अंदर एक मामला है जो आपको नजर आता है। अगर आप एक सूबे में यानी कि पंजाब में बहुत ज्यादा सीटें ले लेते हैं तो आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ी सी और जगहों से मिला के। सही। अब बाकी 3 सूबे जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? वो तो दब जाएंगे ना, मिनिस्टर ना बनाए। नून के जमाने में आपको तमाम जो मिनिस्टर से 2 चीजें नजर आ रही थी। एक तो आपको सारे पंजाब से आए हुए लोग नजर आते थे, सिंध से नहीं आ रहे, बलोचिस्तान से नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। दूसरा, आपको खवातीन भी कम नजर आती थी। तो टेरिटोरियल हाउस जो है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेनेट के। एक साइड पे तो नंबर भी जो है ना वो कैलिब्रेट हो जाते हैं, बिकॉज कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मिक्स्ड है, प्रोविंस और सेंटर को मिला के। दूसरा जो इसका मामला है कि जब नंबर कैलिब्रेट होते हैं तो जो कवानीन बनते हैं उसके अंदर सेनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिवाय मनी बिल के। जी, सिवाय मनी बिल के, जो कि अमेरिका के अंदर आपको पता है कि जितने भी वो प्रोक्योरमेंट वो होते हैं, बिजनेस इकोनॉमी का जितना काम है वो सेनेट के अप्रूवल के बाहर नहीं होता। लेकिन जो हमारा बजट है वो हमारे सेनेट में
सिर्फ सिफारिशें हो सकती है, अप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि सेनेट बाहर का डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, पॉपुलर हाउस है, लेकिन सेनेट जो है बाकी कवानीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे ख्याल में ये आपने सही फरमाया, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी इन द कंट्री कि वहाँ पे सेनेट के अंदर जी थोड़ा सा एक कैलिब्रेटेड किस्म के नंबर्स हो, बैलेंस हो। अच्छा, एक तो हम आदाद के हिसाब से देख रहे हैं ना कि क्या हो सकता है, जो चीजें नजर आ रही हैं। एक और फार्मूला भी है जो अक्सर इस्तेमाल होता है, जिसके सद्देबाब के लिए कुछ कोशिश जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की भी, सदर पाकिस्तान, हाँ जी, सदर पाकिस्तान ने, और वज़ीर आज़म भी ये चाहते थे। तो वो मामला जो है वो आपको लगता है कि उसके लिए भी कोशिशें शुरू हो जाती हैं, खासतौर पे जरदारी साहब का बड़ा उसमें अगर आपको याद हो तो ये पहले वाले इलेक्शंस में भी हुआ, खास तौर पे कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने मेंबरान से कहा कि अपने वोट जो है ना कैमरा लगाओगा और इसके सामने दिखा के करो, ठीक है ना। मामला ये है कि सेनेट के अंदर पैसे बहुत चलते हैं, क्योंकि जो आम वो है ना इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर इतने ज़्यादा 3 लाख से अब 5 लाख तक के दरमियान कंस्टिट्यूएंसी हो गई है, उसके वोट लेना बड़ा मुश्किल है। ये जो चंद 100 लोगों का या चंद हज़ार का लेना है वोट, वो आसान है। तो फिर जो अमीर पैसे वाले होते हैं वो टिका के पैसे लगाते हैं, और सीटों की कीमतें पहले करोड़ों में होती थी, अब अरबों की बातें होती हैं। जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ मनी इज यूज्ड। तो उस सारे के सारे काम में एक तो ये हो गया कि अमीर आदमी खरीद लेगा सीटें, दूसरा मामला जो हो गया वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जरदारी साहब का आपने सही फरमाया, जोड़ तोड़ के बादशाह का कहा जाता है उनको, तो वो फिर कहीं ना कहीं कोई बंदा भेजते हैं जो जाके पैसे लगाता है, वोट इकट्ठे करके ले आता है, और फिर डिफेक्शंस होते हैं। और डिफेक्शंस भी ये है कि सीक्रेट बैलेट से होता है, तो इस वजह से आपको पता नहीं चल सकता। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस गया है तो वो हाँ जी ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स, अब उसका एक मसला है। ओपन बैलेट तो हो सकता है, शो ऑफ हैंड के ऊपर थोड़ा सा इशू है। वो ये है कि जब वोट होता है ना, तो एक जो वोटर होता है इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर, वो एक वोट नहीं डालता है, वो एक सीट के लिए लिस्ट बनाता है और प्रायोरिटीज डिफाइन करता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। तो वो फिर जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के दिन चेयरमैन सेनेट ने भी, कल के दिन जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी इस बात को सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो रियासती ओहदेदार है वो सारे के सारे चाह रहे हैं, अब मामला है कोर्ट में, कोर्ट आपको डिसाइड करके बताएगा कि इसका क्या करना है। देखते हैं आने वाले दिनों में। चलिए देखते हैं, सेनेट इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तमाम की तमाम जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासत है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। देखना ये है कि क्या होता है, क्या वही आदात जो नज़र आ रहे हैं या जो मुमकिन सूरत हाल नज़र आ रही है उसी तरह से बनती है, या फिर इस दफ़ा भी कोई फार्मूला कहीं और से जो है वो अप्लाई हो जाता है। इस हवाले से हम आने वाले दिनों में भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अगले मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। G11 का रिहायशी हूँ। पहले इस्लामाबाद G11 में मेरी शॉप थी, वो मेरी दुकान बंद हो गई, तो मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया दुकान के लिए। मुझे इस्लामाबाद F11 में गवर्नमेंट ने दुकान दी और मैं इस दुकान पे बहुत खुश हूँ। शाहिद इकबाल है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक नाम के तहत। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने अपने सारे प्रोसीजर किए, उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुझे लोन प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सेटअप चलाने में कामयाब हो गया हूँ। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स की हम हमेशा बात सुनते आए हैं हर हुकूमत के दौरान, और उसमें ये कहा जाता रहा कि यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब तालीम जो है वो पूरे मुल्क में राइज किया जाएगा। और ज़ाहिर है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि सबको एक ही तरह, तमाम तलबा को, इस कौम के जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं उन सबको एक तरह की एजुकेशन जो है उसकी फैसिलिटी और तमाम जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको मिल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। इसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम तालीम
جو ہیں وہ رائج ہیں. اور اس طرح سے جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو نصاب بھی جو ہے وہ مختلف ہے, پھر میڈیمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی مختلف ہے, کہیں انگریزی ہے کہیں اردو ہے. سو ایک کنفیوزنگ سا ہمارے ہاں یہ سارا سسٹم ہے. اس مرتبہ وزارت تعلیم نے ماہرین کی ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو نصاب کی تجدید کا جو عمل ہے اس کی نگرانی اور جو ضروری اس کے تقاضے ہیں ان کی نگرانی کی جائے. اور اب یہ کس طرح سے ہوگا, ابھی اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ طے نہیں ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا کام کیا ہوگا اور کیا واقعی ملک کے اندر جو یہ یکساں نصاب تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے گا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر سعید خورشید حسنین صاحب نے, جو کہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو کمیٹی ہے ابھی ظاہر ہے کہ یہ تھوڑے سے اس کے آغاز کے مراحل ہیں اور آگے جا کے صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہوگی, لیکن اس کے خد و خال یا جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, کائنڈلی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. جہاں تک ابھی ہمیں معلوم ہے جی, وہ اس میں یہ ہے کہ جو کریکلم بنایا گیا ہے وہ کلاس پہلی سے کلاس پنجم تک تو اس کے اوپر کتابیں بھی مارکیٹ میں آ جائیں. لیکن کلاس ششم سے لے کر اور 12ویں جماعت تک جو کریکلم ہے اس پر ابھی مزید غور ہو رہا ہے. تو اس کمیٹی کے ذمے یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کریکلم بنایا گیا ہے اس کے اوپر کوئی تفصیل سے وہ غور کرے کہ جو مقاصد ہیں یکساں نظام تعلیم کے وہ کہاں تک اس میں پورے ہو رہے ہیں, جو معیار ہے اس کا کریکولم کا وہ کس قسم کا ہے اور کیا وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے, جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ کس نوعیت کا ہے. فار ایگزامپل یہ کہ کیا جو ایک جماعت سے اگلی جماعت تک جو فروغ ہے یا آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ کس طرح سے اس کریکولم میں مناسب انداز میں ہے کہ نہیں ہے, جو مقاصد ہیں ایک جماعت کی تعلیم کے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کافی تفصیلی کام ہے چونکہ اس پہ تمام اس کمیٹی میں بھی مختلف علوم کے ماہرین شامل ہیں, سائنس کے لوگ بھی ہیں, لینگویجز کے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایکسپرٹس ہیں. تو اسینشلی اس کمیٹی کا کام یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس کریکولم پر ایک تفصیلی جائزہ لے اس کا کہ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو ایسے اس کے اندر مواقع ہیں مضامین کے حساب سے یا موضوعات کے حساب سے جن کی کمی ہے ان کو بھی شامل کر سکتی ہے کہ تجویز ہم دے سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر تجدید کرے اور اس کے اندر زیادہ نکھار لے کر آئے اس سارے کے سارے کریکولم میں, اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہیں نا, کمپیوٹر کی کلاسز, کمپیوٹرز اور باقی چیزیں, اس کی انٹیگریشن جب آپ امیر اسکولوں کی بات کریں یا زیادہ بڑے شہروں میں سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو اس کی انٹیگریشن ہے. اگر آپ قصباتی علاقوں میں جائیں تو وہاں تو کمپیوٹر نہیں ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو, یہ جو ملک کی ڈائیورسٹی ہے اس کو اس سٹینڈرڈائز کریکولم میں کیسے ایڈریس کریں گے سر؟ یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے اور اس کے وسیع تر جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یکساں نصاب جو ہے وہ یکساں قابلیت کے اندر یکساں مواقع میں تبدیل نہیں ہو جاتا ہو. یعنی کہ آپ جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ شہروں میں جو سہولیات ہیں وہ مختلف ہیں اور جو گاؤں ہیں چھوٹے قصبے ہیں وہاں مختلف ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کریکولم میں یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ ایک ایسا لیول رکھیں کہ جو کہ ایکسیسیبل ہو آپ کے تمام علاقوں میں. یا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نصاب میں وہ چیزیں شامل کریں یا وہ طریقے شامل کریں کہ جو کہ حاصل ہی نہ ہوں آپ کے چھوٹے شہروں میں یا قصبوں میں. تو اصل میں تو تعلق ہے نصاب کا وہ اس لیول پر بھی ہے کہ کنٹینٹ کیا ہے, موضوعات کیا ہیں, اور وہاں پر بڑی اہم تبدیلیاں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس نصاب کے اندر کہ زیادہ روشن خیال ہو, زیادہ وسیع النظر ہو, اس میں تاریخ کا جو ہے بہاؤ ہے یا تاریخ کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ وسیع ہو پہلے کے مقابلے میں. جو ماحولیات کے موضوعات ہیں پہلے نہیں تھے وہ موجود ہیں. جو جینڈر سینسٹائز کرنا ہے آپ کو بچوں کو عورتوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, وہ موضوعات اس کے اندر ہوں. تو یہ اصل میں اس کا جو فوکس ہے میرے خیال میں وہ اس طرف ہے.
تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا اہم پہلو ہے، اور ابھی اس پہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کمیٹی کیسے اس کو دیکھے گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک معاملہ جو آپ نے خاص طور پہ کہا نا کہ فلاں چیزیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سینسٹائز کرنا ہے لوگوں کو، ایجوکیٹ کرنا ہے رائٹس کے بارے میں، رسپانسبلٹیز کے بارے میں. 2-3 ہمارے ملک کے لگتا ہے کہ ڈیفیسٹس ہیں ایجوکیشن میں. ایک تو یہ ہے کہ کریکولم مجھے کانفیڈنس نہیں دیتا ہے، پرسنل کانفیڈنس، لیڈرشپ سکلز کا، کہ میں جو ہے جب کمیونیکیٹ کرتا ہوں یا انٹریکٹ کرتا ہوں باہر دنیا میں جا کے کیسے کروں. دوسرا، ہمارے ملک کے اندر اکنامکس کو پڑھانے کا اور سیوکس کو پڑھانے کا جونیئر کلاسز میں بالکل کوئی رواج نہیں ہے. از دیر پاسبلٹی کہ ان تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کر لیا جائے؟ اخلاقیات اچھے کرنا ضروری ہے، لیکن ایک بچے کے اپنے پریکٹیکل آسپیکٹس کو بھی تو امپروو کرنا پڑے گا نا سر. میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ جیسے ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جو پڑھاتے سوشل اسٹڈیز جو تھی اس کے 3 اجزاء تھے. اس میں تاریخ تھی، اس میں جغرافیہ تھی، اس میں سیوکس تھی. تو سیوکس تھی وہ بیسیکلی آپ کو بتاتی تھی کہ آپ کے معاشرے میں جو گورننس ہے اس کے کیا مراحل ہیں، کیا سٹیجز ہیں. جی سر. تو اسی طرح سے اب بھی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں شامل ہوں نصاب کے اندر. صحیح. اچھا، اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے صوبوں کے ساتھ مل کر پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک کا جو سلیبس ہے، یکساں قومی نصاب جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے، اور وہ اگست میں جب نیا جو تعلیمی سال ہے اس کا آغاز ہوگا تو اس کا اطلاق بھی ہو جائے گا. ایک تو اس کی کائنڈلی آپ اگر تصحیح کر دیجئے کہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے، اور کیا تمام صوبے جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں یا ابھی بھی کوئی ابہام باقی ہے؟ اس میں غالباً کچھ فرق ہے. ہم ایک صوبہ ہے غالباً سندھ جو ہے، اس کے تحفظات ہیں اس حوالے سے. جی جی سر، آپ پانی پی لے جب تک جو ہے ہم اگلا سوال جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا بریدر مل جائے. موسم ایسا ہے کہ جس کے اندر خاص طور پہ گلا خشک ہو سکتا ہے، یہ کھانسی آ سکتی ہے. جی سر، ریزیوم کیجئے گا اپنی بات کو. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک صاحب، سوال کیا تھا آپ کا؟ معاف کیجئے گا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو پہلی سے لے کے 5ویں جماعت تک جو قومی نصاب کی بات ہو رہی ہے اور اس کا اطلاق بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا اس میں میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابھی بھی کوئی ابہام ہے یا اس پہ تمام صوبے وفاق سب متفق ہیں؟ میں نے یہ آپ سے عرض کیا نا کہ میرے خیال میں اس میں ایک صوبے کی طرف سے کچھ تحفظات ہیں. صوبہ سندھ ہمارا کتاب موجود ہے سندھ کی طرف سے. باقی غالباً جو باقی 3 صوبے ہیں ان کی طرف سے میرے کوئی تفصیلی علم نہیں ہے اس کا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، ایک جو معاملہ ہے زبان کے بارے میں، خاص طور پہ جو اس کو لنگوا فرانکا کہہ لیجئے یا میڈیم آف انسٹرکشن کہہ لیں، میں نے بہت سارے ریسرچ دیکھی ہے، I'm sure آپ تو ایکسپرٹ ہیں، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ورنیکولر یا مادری زبان میں اگر پڑھایا جائے تو اس کے اندر بچے کی ابزارپشن کیپیسٹی بڑھتی ہے. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این ایج جب انگریزی جو ہے وہ انٹرنیشنل لنگوا فرانکا بن گئی ہے. ہر بچے کو اگر وہ خاص طور پہ بڑے لیول پہ جاب کرتا ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو ان 2 چیزوں کو کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے سر؟ کیونکہ انگریزی کے زیادہ استعمال سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی بہت بڑا ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے، اور اس میں جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کا اپنی زبان میں ہونا انتہائی ضروری. لیکن یہ بھی درست ہے کہ آپ کو آگے چل کر ضرورت پڑے گی انگریزی کی اعلیٰ کلاسز کے اندر. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی ارلی کلاسز میں کلاس 10 تک اردو کی ہی استعمال جو ہے ہونا چاہیے ایز دی میڈیم انسٹرکشن. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ تعلیم انگریزی کی سب تک دیتے رہیں کہ 11ویں 12ویں میں آپ تدریج کو آگے لے جائیں، پھر کالج میں آنے کے بعد آپ کو انگریزی کا استعمال کرنا پڑے گا. رائٹ. ٹھیک ہے. اس میں کوئی یہی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ارلی کلاسز کے اندر تو بالکل ہی چاہیے کہ ہم فوکس کریں اپنی زبانوں پہ، چاہے آپ کہتے ہیں کہ ورنیکولر میں کہتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن شاید قومی یکجہتی کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے شاید ایک زبان ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ کہ ارلی کلاسز میں انگریزی میں پڑھانا انتہائی غلط ہے، اور اس سے آپ بچوں کی جو اپنی اپج ہے، جو ان کی اپنی صلاحیت ہے، ذہانت ہے، وہ کرش ہو جاتی ہے لینگویج کے ساتھ گریپل کرتے.
बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात को इजहार करें अपनी जबान में, अपनी सोच को तस्कीन दें और बाद में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज वो बिल्कुल सही है। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद हसन साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। तबीयत की नासाजी के बावजूद उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत से हमें, मैं नहीं चाह रही थी कि उनको दी जाए। अच्छा, ये बड़ा एक और कम्प्लीमेंट भी दे दूं, इनकी आवाज जो है वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी मैं सुन रहा था, अभी देख नहीं सकता, तो वो बड़ी अच्छी। अच्छा, लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव मौजू जो आजकल बड़ा जेर बहस भी है, ये जो लैंग्वेज का मामला और मीडियम ऑफ एजुकेशन का जो मामला है, और उसको हमने एक सिंबल ऑफ स्टेटस बना दिया है। हमने उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और साथ में एहसास कमतरी का भी एक जो है वो। जी बिल्कुल। अभी एक वीडियो भी आपने देखी होगी जो वायरल हुई, और ये तो एक वीडियो थी जिसमें निशाना बनाया गया किस तरीके से तज़हीक का उस मैनेजर को खवातीन की तरफ से। जो रेस्टोरेंट है उसके मैनेजर जो कि 9 साल आपके साथ रहे, आप उसका मजाक उड़ा के सिर्फ इस वजह से कि उसे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती और आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, तो आप कैसे बेहतर हो गए और वो बेचारा कैसे कमतर हो गए, उसका नॉलेज कैसे कम हो गया, या उसकी एबिलिटीज, उसकी सलाहियतें कैसे आपने उनको उसके ऊपर सवाल उठा दिया। ये बड़ा सेंसिटिव मामला इसलिए क्योंकि ये बच्चों का ना बहुत बड़ा एक मसला है। उनको कॉम्प्लेक्सेस में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ डाल देती है, क्योंकि ये जो हमारे मुख्तलिफ निज़ाम तालीम है, और जो कहीं इंग्लिश मीडियम है, कहीं उर्दू मीडियम है, कहीं टाट स्कूल है, कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जिस तरह का की सूरत हाल है, तो उसको सामने रखते हुए आप देखें ना कि जिसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, हमारे यहाँ वो एक बन गया है कि वो तो बड़ा लायक बच्चा है, और जिस बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती तो वो बेचारा शर्मिंदा होता रहता है। तो ये जो चीज है इसके ऊपर भी काम होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब तो कम से कम हमें ये तय कर लेना चाहिए, सॉरी मैं आपको बात बिल्कुल सही है, कि हम कम से कम हमने जुबान कौन सी इस्तेमाल करनी है। हाँ जी, नहीं, खत्म एक मामला जो है ना, पहली बात तो ये है कि ज़बान के अंदर गलतियों का जो मामला है, मेरे ख्याल में आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी है। इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, हमने खुद सीखी है। अच्छा, उसके अंदर हो गया कि अब देखिए हमारे अल्फाज भी वो अंग्रेजी के हम उर्दू में वो इस्तेमाल थोड़ा है ना, अर्बन क्लास का वो जो आम हो चुका है, जिसको मैं आज से कोशिश करूंगी मैं उर्दू के अल्फाज अच्छा कोशिश तो कर लीजिएगा। लेकिन एक बर्गर क्लास होती है जिसका वीडियो क्लिप भी आपने देखा, उसके अंदर ये समझा जाता है कि अगर कोई बंदा कम्युनिकेट अंग्रेजी में नहीं कर सकता तो वो किसी तरह से अछूत है या किसी तरह इंफीरियर है, विच इज रॉन्ग। अच्छा, अमेजिंगली मेरे साथ बड़ा होता था कि कभी अगर खास तौर पे आपने अंग्रेजी का लफ्ज पढ़ लिया और आपको प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आई ना, और यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो किसी ने अपने दोस्तों ने स्नॉट करना, मजाक उड़ाना, बाकी चीजें। अच्छा, आप हैरान होंगे कि कितने अंग्रेज खुद मिसप्रोनाउंस करते हैं अपने अल्फाज को। तलफ़ुज़ जो है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 60% जो है पे जाके रुक गया है उनका सारे का सारा एजुकेशनल निज़ाम। हमारे यहाँ बदकिस्मती से उर्दू ज़बान के ऊपर हमें कहाँ अबूर है, हम कौन से अल्फाज बड़े सही वो सही है। मेरे ख्याल में ये जो तबकाती जहनियत है ना, उसको तब्दील होना पड़ेगा। गुलामाना अगर आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम रहे हैं ना, हाँ जी, गुलामी का दौर हमने देखा है, तो मुझे लगता है वो अभी तक हमारे जहनों से वो चीज़ थी, और वो भी अंग्रेज की, गोरों के ज़माने में ना, जब कॉलोनियल टाइम्स थे, तो उसके अंदर खास तौर पे ये था कि हमारे जो लोग बाबू बन के ना गोरों को एमुलेट करते थे, तो उनके लिए एक टर्म थी जिसको कहा जाता था ब्राउन साहेब, के जी ये साहब तो बन गए हैं लेकिन हैं ब्राउन, जरा ज्यादा पक गए। तो मामला ये है कि इस वक्त भी हमारी सोसाइटी में लीड को एजुकेट करने की जरूरत है कि भैया थोड़ा सा शर्म कर ले। अगर एक बंदा, गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, एक तो ये है कि उसका काम तो सही है ना, और फिर वो बेचारा, उसकी आपने देखिए बंद दरवाजों में जो कुछ होता है मालकान और एम्प्लॉय के दरमियान, मैं उसको नहीं जानता और बहुत ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो बनाना, तस्दीक करना और उसको पब्लिक करना, वायरल कर देना, तो मेरे ख्याल में ये एक खास किस्म की जहनियत को शो करता है जिसको अच्छा खासा क्रिटिसाइज भी करना चाहिए और डिस्करेज भी करना चाहिए। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अच्छा, पूरी दुनिया में आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जापान है, उसमें चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में वहाँ पे एजुकेशन ही नहीं बल्कि वो उन्होंने देखें कहाँ से कहाँ पहुँचे। चीन, हाँ, हिंदुस्तान,
ان دونوں میں اپنی جو زبان ہے اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ خیر چین کے اندر تو پھر بھی آپ کو مینڈرن ہندوستان میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، ان کو بڑا انگریزی بولنے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی وہی غلامی والے اس میں رہے ہیں اور ان پہ بھی اثر ہے. میرے خیال میں ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، جو انڈیا ہے نا جی، ان لائک چائنا، اس کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریاستوں میں اپنی بولی، مثال کے طور پہ تامل ہو گئے، بنگالیز ہو گئے، اب ان کا یہ ہے کہ وہ ہندی میں بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان تمہاری زبان سے بہتر ہے. تو اس کے بعد وہ پہلا کام کرتے ہیں کہ یا تو بنگالی میں یا پھر تامل میں یا بہاری میں بولیں گے یا پھر انگریزی میں بولیں گے. تو یہ ہے، لیکن پھر بھی اس تمام طبقاتی نظام کے اندر ایٹیچیوڈ تو چینج کر لینا. طبقات نہیں ختم ہو سکتے، لیکن کم از کم ایٹیچیوڈ تو یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی بندے کو شودر بنا دیا کہ صرف اس لیے کہ اس کی انگریزی اچھی نہیں. اچھا، اور کم از کم یہ کنفیوژن ہی ختم کر دیں کہ آپ نے کون سی زبان رکھنی ہے. اپنی ایک زبان پہ آ جائیں، آپ اردو پہ آ جائیں، آپ انگریزی پہ آ جائیں، آپ کسی بھی زبان پہ آ جائیں، لیکن یہ ڈفرینسز جو طبقاتی نظام آپ کہہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک کلاسز والا اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانیں جو ہے نا وہ گلدستے کی طرح ہوتی ہے، ایک دم پھوٹتی مجھے ہیں. اس پہ اعتراض بالکل نہیں ہے کہ آپ زبان نہ سیکھیں. زبان سیکھنا، آپ بھی ماشاءاللہ بائلنگول ہیں اور آپ کو دونوں زبانوں پہ بڑا عبور حاصل ہے اور بڑی اچھی بات ہے. آپ کو بھی ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو نہیں آتی تو آپ کو کچھ نہیں آتا. زبان کا کس زبان میں کیا ایٹیچیوڈ ہوگا وہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ آپ طے کر دیں کہ آپ فلاں زبان ہی بولی جائے گی. اب وہ ہوتا ہے کسی کنٹرول معاشرے میں، اور عام طور پہ اس طرح سے کام نہیں چلتا. 1947 میں ہمارے فنانس منسٹر نے کہا تھا کہ جو اس وقت کے تھے بنگال سے، کہ ملک میں عربی رائج کر دو، اور اس وقت سے آج تک ہمارے بہت سارے لوگوں نے عربی رائج کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکی. تو لینگویجز ول کم، لیکن ایٹیچیوڈ خاص طور پہ بڑا اچھا ہوا کہ ان لوگوں کی اچھی خاصی تنقید ہوئی ہے، ان دونوں خواتین کی جو کہ اس ریسٹورنٹ کی مالکان ہیں، اور وہ جس طرح شرمندہ کرے. میرے خیال میں اس سے تھوڑا سا دماغ ہمارا جو ہے نا وہ ٹھکانے آ جائے. یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن جو بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے، ورنہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں سب کو ایک بات سمجھا سکوں کہ کم عمری کی شادی ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھی تعلیم اور بہتر صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے جو ماں کی صحت سے جڑا ہے. بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اور کم تعدادی ایک خوشحال گھرانے کی ضامن ہے. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. ویلکم بیک. ناظرین، کووڈ-19 جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ابھی تک جو اس کے حملے ہیں وہ جاری ہیں. پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت حد تک صورتحال جو ہے وہ کنٹرول رہی، کچھ اللہ کی طرف سے اور کچھ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے بھی. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں پاکستانیوں نے شاید اس مرتبہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا کہ یہ جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں وہ اتنی تیزی سے پاکستان میں نہیں بڑھے. لیکن انفارچونیٹلی
ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر خاص طور پہ جو کیسز ہیں نہ صرف ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا بلکہ ایک نئی طرح کا جو کووڈ ہے جسے میرے خیال میں B117 بھی کہا جا رہا ہے اور اس کو 58% زیادہ تیزی سے کہا جاتا ہے کہ وہ پھیلتا ہے. اور اب جو تازہ ترین اس کے بارے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈلی بھی اتنا ہی ہے, اتنا ہی خطرناک بھی ہے. اس کے حوالے سے فاروق صاحب کے پاس کچھ زیادہ ڈیٹیلز ہیں میرے خیال میں. بورس جانسن جو ہے جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کے, انہوں نے کل فرمایا کہ یہ ڈیڈلی بھی زیادہ ہے, اس کا جو ہے اموات کا اثر بھی زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ ایک ویریئنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ساؤتھ افریقہ سے بھی آیا ہے جس کا کہا جا رہا ہے ابھی تک اسپیکولیشن ہے کہ جو ویکسین بنائی گئی ہے وہ برطانوی ویریئنٹ کے اوپر تو شاید کام کر جائے, جو ساؤتھ افریقن ہے اس پہ نہ کرے. اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی آیا ہے نا ویریئنٹ تو ہم اس کو کووڈ-19 کیوں کہہ رہے ہیں, 21 کہنا چاہیے نا اس کو, کیونکہ ابھی آیا ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں اس وقت بہت زیادہ پریشان کن خبریں ہیں, بہت زیادہ. اس کی مزید ڈیٹیلز میرے خیال میں اطہر کاظمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لندن سے سینئر صحافی ہیں اور صورتحال کو وہ جتنے بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں, اور انہی سے اگر ہم جانیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ اطہر آپ کے وقت کے لیے. اطہر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ خیریت سے ہیں, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. چلیں ماشاءاللہ. لیکن صورتحال وہاں پہ کیا ہے, کیونکہ خبریں برطانیہ سے اچھی نہیں آ رہی, ذرا واضح طور پہ بتائیے گا کہ کیا حالات ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 33,000 سے زیادہ لوگ پازیٹیو ان کا ٹیسٹ آیا ہے کرونا کا, اور اس ہفتے کے دوران ایوریج یہاں پہ تقریباً 1240 اموات ڈیلی کی بنیاد پہ ہوئی ہیں, ہر روز ہوئی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کووڈ کی کیا صورتحال ہے. ہسپتال, بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ بیڈز اب آلموسٹ ختم ہونا شروع ہو گئے. NHS کے اوپر جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, اور جس طرح آپ لوگ بھی ذکر کر رہے تھے کہ جب سے یہ نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے, جب سے اس کی تشخیص ہوئی ہے, اس کے بعد سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور یہ ڈیڈلی بھی زیادہ ہے. تقریباً 30% اس میں زیادہ اموات ہو رہی ہے اس نئے ویریئنٹ کی وجہ سے, اس نئے قسم کے کرونا وائرس کی وجہ سے, اور 70% یہ تیزی سے پھیلتا ہے دوسرے کرونا وائرس کی نسبت. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت برطانیہ میں کیا صورتحال ہے. اچھا کاظمی صاحب, ایک جو سوال بنتا ہے, آج کے دن نیو یارک ٹائمز نے بھی 3 پیجز کا ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ انفیکٹ ہو جاتے ہیں کیا ہوگا اگر وہ جو ہے نا انفیکٹڈ ہی رہیں اور ان کے بدن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں کہ ساری زندگی کے لیے اس پہ اثر پڑے. اب یہ ڈیبیٹ دونوں چل رہی ہے, اور ویریئنٹ کی بھی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ویکسینز کور کریں گی یا یہ بیماری پھیلتی رہے کم نہ ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے, از اٹ گوئنگ ٹو بی دا نیو نارمل؟ کیا اب ساری دنیا کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا, پریکاشنز کے ساتھ رہنا پڑے گا, یا کوئی اور طریقہ کریں گے؟ دیکھیں یہاں پہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. گزشتہ برس 2020 کے جنوری کے مہینے میں پہلی ڈیتھ ریکارڈ ہوئی تھی کرونا وائرس سے, اور اس وقت ہم جنوری 2021 میں آ گئے اور صورتحال بالکل بدلی نہیں بلکہ پہلے کی نسبت ابتر ہو گئی ہے. تو اس سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دس از نیو نارمل, یہ نیا نارمل ہے. اسی کے اندر اب ہمیں سیکھنا پڑے گا, اسی کے اندر رہنا پڑے گا. یہاں پہ بہت سارے بزنسز اسی لحاظ سے اپنے آپ کو وہ چینج کر رہے ہیں, اپنے ورکنگ کو چینج کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے کرونا وائرس کی نئی قسم آئی ہے اس کے اوپر بھی ویکسین چل رہی ہے, اور اگر کوئی ایسی قسم ہے جس کے اوپر ویکسین افیکٹو نہیں ہے تو تھوڑی بہت اس میں چینج کر کے رد و بدل کر کے اس کے اوپر بھی وہ افیکٹو ہو جائے گی. لیکن اس وقت کافی حد تک اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے پریشانی بھی ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی باڈیز کے اندر کرونا وائرس رہ جائے گا, اور یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. آج ہی میری یہاں پہ ایک سائنسدان سے بات ہو رہی تھی جو اس سارے عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو نئی قسم آئی ہے کرونا وائرس کی, اس کی ایک پلازیبل جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کرونا وائرس ہوا, اس کا قوت مدافعت تھی جو اس کے اندر باڈی کے اندر جو اس کی سسٹم تھے وہ کمزور تھے, اور کرونا وائرس پوری طرح سے وہاں پہ مرا نہیں اور وہ بچ گیا, جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چینجز آ گئی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی قسم کا کرونا وائرس آیا ہے, حالات کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس بھی ایوالو ہو رہا ہے جو کافی پریشان کن صورتحال ہے یہاں. صحیح. اچھا اطہر, حکومتی جو اقدامات ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ
لاک ڈاؤن ہے اس وقت پورے یو کے اندر، ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کچھ احتجاج بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، لوگ پریشان بھی ہیں، ظاہر ہے ان کے روزگار، ان کے کاروبار وہ برے طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا تو ہے، اس کو روکنے کے لیے حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن شروع میں جو کنفیوزنگ میسیجز یہاں سے حکومت کی جانب سے دیے گئے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ گزشتہ برس جنوری میں پہلی ڈیتھ ہوئی اور مئی کے مہینے تک یہاں پہ ماسک پہننا لازمی نہیں تھا، آپ بغیر ماسک کے جہاں مرضی جائیں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت نے کس قسم کے میسیجز دیے۔ حکومت بار بار کہتی رہی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ماسک آپ پہنیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے لیے ماسک اویلیبل نہیں تھے۔ تو حکومت کے اس رویے کی وجہ سے اب لوگوں نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا۔ آج بھی میں باہر گیا تھا واک کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو اجازت ہے دن میں ایک دفعہ باہر جا سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، وہاں پہ مجھے 99% لوگ ایسے ملے جس نے کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی رہے تھے، منگل بھی کر رہے تھے، تو لوگ اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن اب حکومت کافی زیادہ پریشان ہے اور اس حوالے سے منڈے کے دن کیبنٹ کی میٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے، جس کے اندر متوقع یہ ہے کہ نئے ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی اور لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے گا۔ رائٹ، خاص طور پہ آپ نے یہ جو کہا نا جی کہ اس کے اوپر ویکسین جو ہے ابھی عمل کر رہی ہے یا اس کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اس بات میں کتنی سرٹنٹی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹیں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اموات بھی بڑھ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز جو ہے وہ بھی دوبارہ سے جو ہے وہ اپ ٹو کیپیسٹی سوامپ ہو گئے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذرا ایک سائڈ پہ کوالیفائی کیجئے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ باہر جانے کی اجازت ایک دفعہ ہے، لیکن باہر جا کے لوگ جو کچھ کرنا چاہے کر رہے ہیں، تو یہ اس کو کیسے ریکنسائل کی؟ یہ تو بیڈ گورننس ہو گئی نا، یہ کنسپچول پلاننگ کی فیلئر ہو گئی کہ ایک سائڈ پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، دوسرا آپ انفورس نہیں کرا سکتے۔ جی بالکل، دیکھیں شروع میں جس طرح کا تاثر دیا نا لوگوں نے، یہاں پہ حکومت نے، لوگوں نے پھر اس کو اس طرح سیریس نہیں لیا۔ جس طرح ماسک وغیرہ پہننے کے حوالے سے، ابھی آپ سپر مارکیٹس وغیرہ میں جائیں وہاں پہ تو آپ کو ماسک پہننا پڑتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں تو پہننا پڑتا ہے، لیکن ویسے باہر جو لوگ پھر رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں، پارکس میں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، وہ ماسک نہیں پہن رہے، اور اس کے اوپر حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو شروع میں انہوں نے کہا کہ ماسک پہننے سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ یہ بیماری رکتی ہے اوپن ایئر میں اور کھلی جگہوں میں۔ جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، ابھی تک حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ویکسین اس کے اوپر کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ لوگ پینک ہوں، اور ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور آج جو میری بات ہوئی NHS کے ایک آفیشل سے، انہوں نے بتایا کہ فروری کے وسط تک ہم تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسین لگا دیں گے۔ لیکن ایک بڑا جو ابھی مسئلہ آ رہا ہے کہ ویکسین لگانے سے بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کیئر ہومز میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا چیلنج ہے، جو کانسپیریسی تھیریز پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ، تو لوگ ویکسین لگانے سے انکار بھی کر رہے ہیں بڑی تعداد میں، تو یہ بھی ایک نیا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کیسز جو ہیں وہ ابھی مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ، یا مطلب ایک جگہ آ کے رک گئے ہیں کہ اب اتنی تعداد ہے، یا آپ کو لگتا ہے مزید اضافہ ہوگا ابھی؟ دیکھیں کیسز اوپر نیچے جا رہے ہیں۔ اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے تو مکمل لاک ڈاؤن ہے، سکولز وغیرہ بھی بند ہیں، تو جس کی وجہ سے تھوڑے سے کیسز نیچے گئے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا تھا کہ ڈیلی تقریباً 80,000 کیس رپورٹ ہوئے تھے، لیکن پچھلے ہفتے تک 40-50 ہزار کی ایوریج رہی۔ اب جس طرح گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 33,000 پازیٹیو کیس آئے ہیں، تو کچھ حد تک تو سٹیبل ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو فگرز آتے ہیں وہ تقریباً 2 ہفتے بیک ڈیٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی جن لوگوں کو کرونا وائرس 2 ہفتے پیچھے ہوا تھا، ابھی ان کا جب مزید خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو پھر وہ ہاسپٹلز کا رخ کریں گے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد۔ تو ابھی تک یہی ہے کہ جو ہاسپٹل کے اندر کیسز آ رہے ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی، اور ہاسپٹلز بہت زیادہ انڈر پریشر۔ اچھا یہ جو بہت ساری قسم کی اب ویکسینز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، 3 تو اپروو ہو گئیں، 2 چائنیز کا بھی کہا جا رہا ہے، ایک رشین کا بھی، تو کوئی ویکسین وارز بھی ہو رہی ہیں کہ کہیں پروموٹ کیا جا رہا ہو کہ یہ ویکسین استعمال نہ کریں، یہ والی کر لیں اور اس سے فائدہ ہوگا؟ قیمتوں کا جو تعین ہے اور باقی چیزیں، اس کا بھی بتائیے گا ذرا۔
دیکھیں ابھی تک تو NHS یہاں پہ حکومت ہی پرووائڈ کر رہی ہے ویکسین کے حوالے سے. یہاں پہ جو مین چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ جو بایوٹیک فائزر کی ویکسین ہے وہ منفی 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر آپ کو سٹور کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے لاجسٹکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو لے کے آنا, اس کو اس ٹیمپریچر پہ رکھنا اور پھر لوگوں کو لگانا. یہاں پہ جو آکسفورڈ جو یونیورسٹی کے ساتھ جو جس کمپنی نے ویکسین بنائی وہ آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اس حکومت نے دونوں یہ ویکسینز آرڈر کی ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ اور ویکسینز بھی آرڈر کی ہوئی اور آل ٹوگیدر حکومت نے تقریباً 350 ملین ویکسینز کا آرڈر کیا ہوا ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 60 ملین ہے. اور اس وقت بھی جو یہ انہوں نے ایکوائر کر لی ہیں ویکسینز وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ ویکسین یہاں پہ آ چکی ہیں اور ہر ہفتے ڈیلیور ہو رہی ہیں. جہاں تک ویکسینز کے خلاف پروپیگنڈے کا تعلق ہے تو وہ یونیورسل ہے, وہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں اس میں سب کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ ویکسین لگائے گا, کچھ لوگ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہیں پہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ, جس کی وجہ سے کچھ لوگ پھر جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کو سن رہے ہیں اور وہ ویکسین لگانے سے. چونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, آخری سوال آپ سے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ایک تو بتا دیجیے گا کہ کیا ایشین کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس نئے وائرس سے؟ اور دوسرا یہ کہ پروازوں کی آمد و رفت, یہ لوگوں کی پاکستان ظاہر ہے جو واپس آنا چاہتے ہیں یہاں سے جانا چاہتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, ڈیٹیل سے؟ جی اس حوالے سے حکومت ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے. منڈے والے دن جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے, مجھے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر انٹرنیشنل جو ٹریول ہے اس حوالے سے حکومت نئی گائیڈنس دے گی, نئی گائیڈ لائنز دے گی, تو تب یہ صورتحال واضح ہوگی. اور جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, وہ اتنی متاثر ہوئی ہے جتنا یہ معاشرہ متاثر ہوا ہے. یہاں پہ کئی 100 اموات ہوئی ہیں پاکستانی لوگوں کی اور پھر تدفین وغیرہ میں بھی مسائل ہوئے ہیں. تو پاکستانی کمیونٹی بھی بحیثیت ممبر, بحیثیت حصہ اس معاشرہ کے اسی طرح متاثر ہو رہی ہے. اور عموماً ہمارے لوگ بلو کالر ورکر ہیں, وہ اس طرح کی جابز کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, تو کچھ حد تک وہ ڈسپروپورشنیٹلی اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں. بہت شکریہ عطر کاظمی آپ کے وقت کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے اس سے جلد از جلد جو ہے وہ پوری دنیا کو اس سے نجات ملے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری اور فاروق پتافی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.